اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بے عیب ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ 15ویں پارے کی یہ پہلی آیت کریمہ ہے، اور اس آیت مبارکہ پر بہت سے اشکالات وارد ہوتے ہیں۔ ایک اشکال یہ تھا کہ مسجد اقصی تو اس زمانے میں تھی ہی نہیں، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پر کس چیز کا مشاہدہ کیا، اور تہمت اور الزام یہ کھڑا گیا کہ وہ مسجد اقصی تو مسلمانوں نے 300 سال کے بعد بنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی تاریخ سے ناواقفیت ہے، اور معترض نے جو اعتراض کیا ہے اس کے جواب میں 2-2.25 گھنٹے کی ایک ریکارڈنگ اس موضوع پر ہو چکی کہ وہاں پر کیا چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ایلیہ علیہ السلام، جن کا تذکرہ تورات وغیرہ میں آیا ہے، بائبل میں آیا ہے، اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے تھے، اور ان کا کافی جگہ پر ہمیں تذکرہ ملتا ہے ان کی بنائی ہوئی یا پھر اس سے پہلے کی جو روایات تھیں وہ بھی سب تفصیل وہاں پر ملے گی۔ پھر اسی طرح اس آیت مبارکہ پر جو اشکالات وارد ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، بلکہ جو 300 برس کی روایت سوال میں ذکر کی گئی ہے، اعتراض کرنے والے کو اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس کا سفر کیا 15 یا 16 ہجری میں، تو وہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد بنوا دی تھی، اور جو حضرت داؤد علیہ السلام کا محراب اور مسجد انہیں ملی تھی، انہوں نے کہا اسے وسیع کرو، اور یہاں تک کہ 3000 کے قریب 3 سے 4000 کے درمیان نمازی وہاں پر نماز پڑھ سکتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اتنی توسیع کروائی۔ سیاسی وجوہ کی بنا پر اسرائیل جانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی صورت ہوتی ہم خود اسرائیل جاتے، اور وہ جگہ جس کا چپا چپا انبیاء علیہ السلام کی یادگاروں سے بھرا پڑا ہے، وہاں جا کر پھر بات کرتے کہ یہ ہے وہ مقام جہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور یہ ہے وہ مقام جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھا دیا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود معراج میں وہاں تشریف لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹ انہیں مکہ مکرمہ سے ہی آسمانوں پہ بلا لیتا، لیکن اللہ نے یہ بیت المقدس اور وجوہ کے علاوہ ایک وجہ اس کی یہ بھی رکھی تاکہ لوگ اٹھیں، اعتراض کریں، اور جو بھی لڑائی جھگڑا انہوں نے کرنا ہے وہ کریں، تاکہ قیامت تک کے لیے یہ طے ہو جائے، یہ ثابت ہو جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے بواسطہ بذریعہ بیت المقدس کے، اور بیت المقدس میں آپ کو ٹھہرایا گیا، حضرات انبیاء علیہ السلام کی امامت آپ نے کی، تاکہ جب وہ واپس تشریف لائیں اس دنیا میں تو وہ بتا سکیں کہ میں بیت المقدس بھی گیا تھا، وگرنہ کوئی بھی اس کا گواہ بننے کو تیار نہ ہوتا،
کافر یقیناً انہوں نے ویسے بھی اعتراض کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم کہ راتوں رات اب مکہ سے چلے گئے۔ اب جب بیت المقدس کا واسطہ بیچ میں پڑا تو کافروں نے پھر سوالات بھی کیے کہ یہ بتائیے کہ وہاں کتنے دروازے تھے، کیا کیا چیزیں تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اشیاء کا اظہار فرمایا۔ ممکن ہے کہ آج کی نشست میں آخر پہ سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کی روایت پر بحث ہو، اگرچہ سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کی روایت ان کے گھر کی کئی مرتبہ بیان میں آ چکی۔ تو اعتراض اور اشکال وہ جو ہے کہ 300 برس کے بعد بنائی گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد عیلقیہ یہ جو موجود تھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی توسیع کرا دی تھی، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے 70-80 سال بعد تو بہت بڑی مسجد بنو امیہ نے بنوا دی تھی، اور دنیا جہان کی چیزیں لا کر انہوں نے رکھ دی تھیں۔ اگرچہ بنو امیہ نے اسے بیت اللہ کے مقابلے میں ایک مرکز بنانا چاہا، کیونکہ وہاں پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، اور بنو امیہ یہ چاہتے تھے کہ جتنے بھی حاجی وہاں جاتے ہیں وہ وہاں کی بجائے یہاں آئیں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ عرفات کے خطبے میں، مینا میں، حاجیوں میں، پورے عالم اسلام سے جو حاجی آئے ہوئے ہوتے تھے ان سے ملتے تھے، اور جو بنو امیہ کی حکومت تھی اس کے خلاف لوگوں کے ذہن بناتے تھے، اور بتاتے تھے کہ یہ لوگ ظالم، جابر اور غاصب ہیں۔ اور اسی وجہ سے بنو امیہ نے پھر کہا کہ اچھا بیت المقدس کو بناؤ تاکہ لوگ زیادہ ادھر آیا کریں۔ انہوں نے پھر کیا جو کچھ بھی کیا، جس کی کچھ تفصیل ہم نے اپنی کتاب ریضۂ الماس میں دی ہے۔ تو یہ کہنا کہ 300 برس کے بعد بنائی گئی، 300 برس کیا، ابھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 15 سال نہیں گزرے تھے اور اسے مسجد بنا لیا گیا تھا۔ ایسے نہیں ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے کوئی 11 ہجری میں، اور 15-16 ہجری میں مسجد بن گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں جو سفر کیا ہے مدینہ منورہ سے بیت المقدس کا، تو مدینہ منورہ میں انہوں نے اپنی جگہ خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کی تھی۔ اگر علی رضی اللہ عنہ خلافت کے لیے اتنے زیادہ ان نصوص کی بنا پر جو اہل تشیع کے ہاں ثابت ہیں، اہل بھی تھے اور ان سے چھینی بھی گئی تھی، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت بنو ہاشم کو جمع کر کے بغاوت کیوں نہیں کرتی؟ خلافت اپنے نام سے کیوں نہیں لے لی؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک خبر بھی پہنچتی تو کہیں ہفتہ 10 دن کے بعد پہنچتی۔ بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد کی توسیع کروا دی تھی، تو 300 برس کہاں؟ تو مطالعہ نہ کرنے کا اور سنی سنائی باتیں نقل کر دینے کا یہی انجام ہوتا ہے کہ پھر جہالت میں اضافہ اور شرمندگی کا سبب بنتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں معترض نے ایک اور سوال بھی اٹھایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج کیسے ممکن ہے؟ انسانی جسم کیسے اتنا سفر کر سکتا ہے؟ اور پھر اس بات پر آ گئے ہیں کہ یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا۔ ٹھیک یہی چیز مرزائی حضرات بھی کہتے ہیں، چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے بعد بھی جو لوگ آئے ہیں ان سب نے یہی لکھا ہے، اور یہ فتنہ اور یہ گمراہی کی چیز بہت سے لوگوں میں پہلے بھی پائی جاتی تھی، اور وہ اصرار کرتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب تھا، حقیقت میں آپ کا جانا نہیں ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی جاتی ہے، اور اس کا جواب بھی ہم نے ریضۂ الماس میں لکھ دیا ہے
اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ممکن ہوا تو اس بحث کے آخر پہ پھر یہ بات لائیں گے۔ سر سید نے اپنے مکتوبات میں اور ہر جگہ تہذیب الاخلاق میں شد و مد سے یہ بیان کیا ہے، حتیٰ کہ جو کچھ انہوں نے عیسائیوں کے رد میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے بھی جو کچھ لکھا ہے، انہوں نے آسانی سے یہ کہہ کے جان چھڑا لی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا، حقیقت میں ایسے نہیں تھا۔ یہ سارے اعتراضات معراج کی روایات پہ یہ لوگ وارد کرتے ہیں اور پھر عقلاً بھی اس کا جواب چاہتے ہیں۔ تو عقلاً جواب میں سے پہلی بات جو یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ جوابات در حقیقت اس انسان کے لیے ہیں جو اصل کو مانتا ہو اور پھر فروعی سوالات کے جوابات تلاش کرے۔ معاملہ الٹا ہو گیا، ایک آدمی جو اصل کا ہی قائل نہیں ہے، فروعات پر بحث کرنا بیکار ہے۔ مثلا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ جانور حلال ہے اور یہ جانور حرام ہے، اس حلت اور حرمت کی تقسیم میں تم کیوں پڑھتے ہو؟ گوشت مطلوب ہے، چنانچہ گائے کا گوشت اور پورک اور سور کا گوشت ہی ہے، سب برابر، تم اس کی تفریق کیوں کرتے ہو؟ تو اس سے یہ بحث نہیں کی جا سکتی، اس سے اصولی طور پر یہ بحث کی جائے گی کہ تم اللہ کی کتاب کو مانتے ہو یا نہیں، تم خدا کی کتاب کے قائل ہو یا نہیں۔ اگر وہ خدا کی کتاب کو مانے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اب اس سے بات کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلت اور حرمت قرآن کریم میں بیان کر دی ہے، اللہ نے بتا دیا ہے کہ کون سے جانور حلال اور جائز ہیں، کون سے جانور حرام ہیں، کن سے نکاح جائز ہے، کن سے نکاح ناجائز۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ کن کن اوقات میں تمہارے لیے نیند موجب راحت ہے اور کون سے اوقات ہیں اگر تم نشے کی حالت میں ہو، تم اس حالت میں ہو، اس حالت میں ہو، تو دیکھو اللہ کی یاد، اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے بتا دی ہیں۔ ہمیشہ عام طور پہ مستشرقین عیسائی اور جدید بعض پڑھے لکھے جو اعتراض کرتے ہیں، وہ اعتراض در حقیقت فروعات پہ کرتے ہیں، اصول کی بات نہیں کرتے، اور ہم ہمیشہ اصول کی بات کرتے ہیں۔ معراج یہ فرع ہے ایک اصل کی، یہ شاخ ہے ایک درخت کی جس کی جڑ ثابت ہے۔ مالی کہتا ہے جڑ سوکھ گئی ہے، اور کوئی اس سے کہے کہ اس شاخ کو پانی دو تو بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ کوئی کہتا ہے صاحب جڑ کی فکر کرے، اس کا تنا ہی باقی نہیں رہے گا، جڑ باقی نہیں رہے گی، اور آپ شاخ پہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ فرق ہے اصول کا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے، دوسرا کہتا ہے کہ کیوں ناپاک ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ اس میں سے درندوں نے پانی پیا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے لیے کیا مسئلہ ہے، درندے پئیں یا نہ پئیں، مجھے پانی کی طلب ہے اور میں نے پانی کو پینا ہے۔ اب اسے کوئی کہے کہ قرآن میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، بائبل میں یہ آیا ہے، وہ کہتا ہے بھی میں ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں۔ جب مانتا نہیں ہوں اصول کو، تو تم مجھ سے کیوں اصرار کر رہے ہو کہ اس اصول کے تحت جو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں میں انہیں بھی مانوں؟ میں تو اصول کو ہی نہیں مانتا، میں تو مذہبی کو نہیں مانتا۔ بالکل ٹھیک اسی طرح اس معراج کے مسئلے کو اگر عقلاً سمجھنا ہونا تو انشاءاللہ یہ پہلی بات ہی کافی ہو جائے گی۔ اگر عقلاً سمجھنا ہے، لڑائی اور بحث کا ارادہ نہ ہو، تو یہ جو پہلی دلیل ہے نا، بس یہی کافی ہو جانی چاہیے کہ صاحب یہ معراج کا واقعہ فروعی واقعہ ہے، اس کی اصل اور ہے
اور معراج کا واقعہ فروع ہے نبوت کا۔ اگرچہ ہمارے نزدیک عقائد میں اصولی بات الگ ہے، لیکن اصل میں معراج نبوت کی فرع ہے، نبوت جڑ ہے، اصل وہ ہے، اور اس کی فرع، اس کی شاخ، اس سے پھوٹنے والی کونپل معراج۔ نبوت کس چیز کا نام ہے؟ نبوت اس چیز کا نام ہے کہ جبریل امین اللہ تعالی کا حکم لے کے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ اسی چیز کا نام نبوت ہے نا، وہی کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بتایا کہ جائیے، اور یہ ہے وہ چیز جو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانی۔ وہ آتے تھے، بار بار آتے تھے۔ جو شخص اس بات کو مانتا ہے وہ نبوت کا قائل ہے۔ جب نبوت کا قائل ہے تو مسلمان ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا وہ تو سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے، اس سے کیا معراج منوانی۔ اور اس کو اگر کوئی مانتا ہے کہ جبریل امین کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونا اور اللہ کا پیغام پہنچانا، کوئی بھی شخص اگر اس کو مانتا ہے تو اسی بات کو پلٹا دیجئے کہ جبریل امین آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے پاس چلے گئے۔ تو جو وہاں سے آئی وہ نبوت ہے، اور یہاں سے جو چلے گئے معراج ہے۔ اس پہ اعتراض نہیں ہوتا کہ جبریل امین روز آ رہے ہیں، روز آ رہے ہیں۔ 25,000 مرتبہ سے زیادہ جبریل امین آئے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر تو اس پہ کیا اعتراض ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے؟ دیکھیے نا، ایک آپ کا دوست آپ سے روز ملنے آتا ہے، دوسرے چھٹے پانچویں ملنے آتا ہے، اور آپ نے اسے کہا کہ ایک دن میں بھی ملنے آؤں گا۔ اسے کہا اچھا سواری آئے گی، میں خود بھی حاضر ہو جاؤں گا، آپ کو آ کے لے جاؤں گا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت اور زبردست جملہ لکھا ہے۔ مکتوبات شریف میں ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں، از رفتن تا بردن فرقیست عظیم، خود جانے میں اور کوئی آ کر لے جائے، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو گھٹیا سی مثال، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس واقعے کے لیے نہیں، لیکن تقریب تفہیم کے لیے، سمجھنے کے لیے شاید بہت مؤثر ہے کہ خاتون خود چلی جاتی ہے اور ایک کو لینے کے لیے پوری بارات آتی ہے، 200 400 1000 آدمی اس ایک خاتون کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ بڑا فرق ہے دونوں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آتے تھے، ایک مرتبہ آ کے کہا کہ اچھا آپ کو لے جانے کے لیے آج حاضر ہوا ہوں، آپ تشریف لے چلیے، جہاں میں رہتا ہوں ممکن ہے آپ اس مقام سے بھی آگے جائیں۔ تو کیا ہوا؟ اگر جبریل امین کا آنا سمجھ اور عقل میں آتا ہے تو ان کا جانا کیوں سمجھ اور عقل میں نہیں آتا؟ سمپل سی بات ہے۔ اس لیے واقعہ معراج فرع ہے اصل میں جبریل امین کے آنے کی۔ یا تو جبریل امین کا آنا ہی نہ مانے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اس سے پھر بات اصول پہ کی جائے گی، نبوت کی ضرورت پہ کی جائے گی، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کا وحی کا نازل کرنا، اس پہ بات کی جائے گی۔ اور اگر کوئی اس بات کو مانتا ہے تو پھر معراج کا واقعہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق اصول سے ہوتا ہے۔ مثلاً قیامت کا مسئلہ ہے، عقل میں کہاں تک زور لگائیں گے آپ؟ اعمال کے تلنے کا مسئلہ ہے، اجساد کے زمین سے اٹھ کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے،
خود وحی کا مسئلہ ہے کہ وہ کس کیفیت سے آتی تھی. یہ سارے مسائل ایسے ہیں کہ ان مسائل میں جب تک نبوت کو نہ مانا جائے اور اصول کو نہ مانا جائے یہ نہیں ثابت ہونے کے. ان پر بحث کرتے رہنا، اس کا آسان حل یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جو مانتا ہے تو نبوت کی تصدیق میں یہ سب چیزیں آ جائیں گی. اس لیے جو نبوت ہے وہ جبریل امین اپنے مقام سے وحی لے کر آتے ہیں، اور معراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے جبریل امین کے مقام تک کا سفر، بلکہ اس سے بھی آگے کا سفر کر لیتے ہیں. اب کیا اشکال ہے اس میں؟ ان کا آنا تسلیم ہے کہ وہ آتے تھے، کئی مرتبہ آتے تھے، ایک دن میں کئی مرتبہ آتے تھے، بسا اوقات ہفتوں کے بعد وہ واقعہ بھی آیا ہے. یہ سب چیزیں ایسے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے، اس پہ اشکالات کہ کیسے چلے گئے، کیا ہو گیا. تو اس لیے جس طرح ان کا آنا عقل سے بعید ہے، اسی طرح ان کا جانا بھی عقل سے بعید ہے. تو اگر ان کا جانا عقل سے بعید مان لیا جائے اس پہ اشکال ہو، تو اس سے تو ہزاروں گنا بڑھ کر جبریل امین پہ اعتراض ہے کہ وہ کیسے آتے تھے، ان کا سفر کیا تھا. تو اگر سمجھنا ہو تو بس پھر یہ ایک ہی جواب کافی کہ معراج کا مسئلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک فرع ہے. نبوت کو مان لیجئے، پھر اس کے بعد اس پہ آ جائیے، آسان ہے. اور نبوت ہی کو جو آدمی نہیں مانتا، وحی کو نہیں مانتا، اس کے لیے اور سینکڑوں مسائل ہیں جو اس کے لیے مسائل کو پیدا کریں گے. اسی لیے کیا عقل مندی کی بات اس شخص نے کہی جو اس وقت کافر تھا اور بعد میں مسلمان ہو گیا. صلح حدیبیہ میں رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا گیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے لکھا. اور جو صحیح ترین روایت ہے اس میں بھی مثلا مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ ما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی کتب وقرأ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے لکھنا پڑھنا اللہ کی جانب سے ان کو تعلیم ہو گئی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لکھا. انہوں نے کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ یہ مٹاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا علی رضی اللہ عنہ ادب کی وجہ سے ایسے نہیں کر پائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں لکھا ہے، اور پھر اس کے متعلق فرمایا آئے ہیں الفاظ یہ کہ فقط اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا وَكَانَ لَا يُحَسِّنُ الْكِتَّابَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوش خطی کے ساتھ تحریر فرماتے جیسے کہ عام طور پہ کاتب تحریر کرتے تھے. ایسے تو نہیں ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا. جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم مبارک سے لکھا، ان کے لیے تو مسئلہ آسان ہے. جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھا بلکہ حکم دے کے کسی سے لکھوایا اور نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی، جیسے کہتے ہیں وزیر مملکت کے کام کے متعلق کہ وزیر اعظم نے یہ کام کیا، حالانکہ کیا ہوتا ہے وہ کسی اور وزیر نے. ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اس کی تعویل کرتے ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ذریعے محمد ابن عبداللہ لکھوایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹوایا. ان کے لیے مشکل ہے. اس لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ مان لیا جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلم مبارک سے لکھا. یہ روایت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لائے ہیں اور بہت تفصیل سے لائے. بہرحال حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لکھا، اور جب اگلی بات لکھوانی تھی تو اس سے پہلے اس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا، اس نے کہا علی اگر ہم اسے خدا کا رسول مان لیتے نا ما قاتلنا، ہم لڑائی کیوں کرتے؟ ہم عبداللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کا رسول نہیں مانتے. یہ ہے وہ بات. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خدا کا رسول مان لے گا، اب جو وہ کہیں وہ سچ ہے. نبوت میں یہ نہیں ہوا کرتا کہ نبی جو کہے
اس کے مطابق امر واقعہ وہ ہو جو کچھ نبی کہے. سچ نبی کے تابع ہوتا ہے، نبی سچ کے تابع نہیں ہوتا. یہ اصول کی بات. مومن آدمی وہ ہمیشہ نبی کے قول کے تحت ہوتا ہے. اس معنی میں کر کے اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، یہ معنی ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس معنی میں کر کے نبی ہمیشہ سچ بولے، یہ نہیں بلکہ جو کچھ نبی بولے وہ سچ ہے، سچ اس کے تابع ہے، وہ سچ کے تابع نہیں ہے. تو جو کچھ کہہ دے وہ سچ ہے. وہ کہہ دے زندہ ہے زندہ ہے، وہ کہہ دے مردہ ہے مردہ ہے، وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں دیکھ رہے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں اس چیز کی تصدیق کرنے والے؟ ہمیں تو اس چوکھٹ پہ جھکنا ہے اور عرض کرنا ہے کہ جو آپ نے فرمایا سچ ہے. ہمارے ماں باپ آپ پہ فدا، جو آپ نے فرمایا بس سچ وہی ہے. تو نبوت کو مانے گا. معراج کا مسئلہ کچھ مشکل نہیں، مانے گا جبریل امین اتنی مرتبہ آتے تھے. اچھا بھی یہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس کو مانتا ہوں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی تشریف لے گئے. وہ کیا تشریف لے گئے؟ بلایا گیا، عزت اور احترام سواری بھیجی گئی. تو اس لیے ایک بات تو یہ جاننی چاہیے کہ معراج جو ہے وہ اس اصول کی فرع ہے جس اصول میں جبریل امین آیا کرتے تھے. تو ان کا یہاں آنا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جانا، یا تو دونوں قابل تسلیم ہیں یا پھر دونوں قابل انکار ہیں. جو معراج کے منکر ہیں وہ مانتے ہیں کہ جبریل امین آیا کرتے تھے. اگر مانتے ہیں تو یہ ماننا مشکل نہیں ہے. اگر نہیں مانتے تو پھر ان سے اصولی بات طے کی جائے گی پہلے کہ آپ بتائیے وحی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت پیش آتی تھی یا نہیں آتی تھی. دوسری بات جس پہ فلاسفہ اور عقل کے لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ کیسے چلے گئے؟ جسم کو یہ کیفیت نہیں پیش آ سکتی. اکبر بادشاہ جیسا اتنا وسیع تجربہ رکھنے والا عبد القادر بدایونی نے لکھا ہے کہ اپنے دربار میں سب دربار جب دین الہی دین الہی کا آغاز ہوا، اکبر بادشاہ نے جب دین الہی کا آغاز کیا تو وہ دربار بھرے دربار میں ایک پاؤں اٹھاتا تھا اور کہتا تھا ممکن ہے میں دوسرا پاؤں اٹھاؤں، دوسرا پاؤں اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا، دوسرا پاؤں تو اٹھایا نہیں جا سکتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کسی شخص کے بارے میں مان لوں کہ وہ اس سارے آسمان اور سب کو کراس کر کے اوپر تک چلا گیا؟ وہ بھی یہی کہتا تھا کہ معراج عقل میں نہیں آتی. یہ الگ بات ہے کہ اس کی موت ایمان پہ واقع ہوئی اور اس کے بھی راوی اس کے بیٹے جہانگیر ہیں، اس کے جہانگیری میں انہوں نے اس کو لکھا. لیکن جو چیزیں تھیں وہ یہی تھی کہ جسم کی حرکت ممکن ہے یا نہیں. اس کے جواب میں اصول کے طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی چیز کا ممکن ہونا، امکان ہونا، یہ اس اصول کی ایک فرع اور ایک شاخ ہے. اور اصول کی بات یہ ہے کہ یہ جو شے ہے اس کی مثال ممکن ہے، اس کی مثال موجود ہے. ایک چیز کی مثال موجود ہے، اب دوبارہ اس چیز کو بنانا، بڑا بنانا اس سے، یا اس جیسی چیز بنانا یہ عین ممکن ہے. پہلے ایک چیز موجود ہے، اب اس جیسی چیز دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ اول مرتبہ اسے بنانا مشکل تھا. جب ایک مرتبہ وہ چیز بن گئی تو اب اس کے بننے کے بعد اس چیز کا بنانا کون سا دشوار ہے؟ مثلاً یہ میز ہے، ایک مرتبہ بن گیا،
جب یہ چیز ایک مرتبہ بن گئی تو کسی چیز کے بناوٹ کا ممکن ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی مثال پہلے موجود ہے، وہ دیکھ کے بنایا گیا۔ پہلی مرتبہ یہ بنا تو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہوگا کہ ایسے ایسے بناؤ، بنا لیتا ہے۔ سائنسدان نئی سے نئی چیز ایجاد کرتے ہیں، اشیاء پہلے سے موجود ہیں، ان کو کسی اصول کے تحت لانا اور پھر اس سے مطلوبہ نتائج کو نکالنا، یہ سب امکان ہے، ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کی ذات ہے جو اپنے بارے میں خود کہتی ہے کہ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور اللہ تعالیٰ کو بالکل کوئی عاجزی، کوئی عذر لاحق نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نہ بنا سکے۔ نُعِيدُكُمْ، ہم تمہیں دوبارہ بنائیں گے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ بنایا تھا۔ ایک مرتبہ جو چیز بن گئی ہے اس کی مثال دوبارہ لانی ناممکن کیسے ہے؟ یہ میز ہے، آپ نے کسی کو دکھایا اور اس نجار نے، ترخان نے آ کے آپ کو ایسا میز بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ بنانا ہی مشکل تھا، ہم اس وقت مشکل میں نہیں پڑے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل ہے، تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ اللہ تو آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرتے ہوئے نہیں تھکا، تمہارا پیدا کرنا کون سی بڑی بات ہے ہمارے لیے؟ ہمارے واسطے سب چیزیں ہیں، جو چاہے سو کرے۔ اللہ کی ذات، اسی کا اختیار ہے، اسی کی قدرت ہے، اسی کا علم ہے، یہ ساری صفات علیہ اسی کی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شے کا ممکن ہونا فرع ہے اس بات کی کہ پہلے سے اس شے کی مثل ممکن ہے، موجود ہے۔ کسی چیز کا بنانا، مثلاً فیصل مسجد بن گئی، اب کوئی آدمی چاہے کہ فیصل مسجد سے بنائے تو کئی طرح سے بنا سکتا ہے، اس کے برابر بنا لے، اس سے بہتر بنا لے، عین ممکن۔ اور جب یہ اصول کی بات سمجھ میں آ جائے کہ پہلے کوئی بنی ہوئی چیز، تو بات تو اتنی سی ہے کہ جسم کا حرکت کرنا اور تیز ترین حرکت کرنا اس کائنات میں پہلے سے پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ اکبر بادشاہ کو، اور اب یہ جو سوال لکھا ہے بظاہر پڑھے لکھے لوگوں کو، یہی اشکال ہے نا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اتنی تیزی سے حرکت میں کیسے آ گیا؟ ہم کہتے ہیں دنیا میں اس کی 20 مثالیں موجود ہیں، غور نہیں کرتے۔ عقلاً آپ سوچئے، اس کی پہلی دلیل ہم دیں۔ عقلاً آپ سوچئے کہ یہ سورج زمین سے کتنا بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ جو بچے سائنس پڑھتے ہیں، ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، وہ حقیقت میں جانتے ہوں گے جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے۔ لیکن سورج زمین سے غالباً کئی 100 گنا بڑا ہے۔ صرف اس سورج کے طلوع پر غور کریں، صبح صادق ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اجالا شروع ہوتا ہے، اور پھر ایک دم سے سورج برآمد ہوتا ہے، ایک لمحے میں سورج اوپر آ جاتا ہے۔ یہ سورج کی حرکت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سورج کی حرکت ہے، وہ اس تیزی سے حرکت کرتا ہے کہ وہ شام تک نصف کرہ طے کر لیتا ہے۔ اب تو بڑی آسانی سے ڈگریز سے پیمائش کی جا سکتی ہے کہ سورج کس ڈگری سے چڑھتا ہے اور کس ڈگری پہ جا کر وہ غروب ہوتا ہے۔ اس کی ساری حرکت یہ جسم کی حرکت ہے، اور اس تیزی سے حرکت ہے کہ اس کے بعد اندھیرا آ جاتا ہے اور اس کے بعد روشنی آ جاتی ہے۔ چونکہ ہم عادی ہو گئے ہیں ان چیزوں کے، اس لیے ہم اصول پر غور نہیں کرتے۔ اور ویسے بھی اب صبح اٹھتا کون ہے جب تک کہ سورج خود طلوع ہو کے اوپر نہ آ جائے؟ وگرنہ جو لوگ صبح کی سیر کرتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، اشراق کی نماز کے عادی ہیں، ان سب لوگوں سے پوچھئے کہ سورج ایک دم سے چڑھ آتا ہے تو یہ ایک لمحے میں سورج کا سامنے آ جانا یہ جسم کی حرکت ہے یا نہیں ہے؟
اس کی ایک اور مثال دیں. آپ دیکھیے جبریل امین کہاں رہتے ہیں؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ عند سدرۃ المنتہی. جبریل امین سدرۃ المنتہی کے پاس رہتے ہیں. مکین وہاں ان کا گھر ہے. عند ذی العرش مکین، ہمارے عرش کے پاس جبریل امین کے ٹھہرنے کا مقام ہے، سدرۃ المنتہی کے قریب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خبر دیتا ہے ان کے گھر کی. مطاعن، اللہ نے فرمایا ہمارا حکم مانتے ہیں. ثم امین، اور امانت دار ہیں. ایک ایک نکتہ اور شوشہ جو انہیں یہاں پر بتایا جاتا ہے لے کر چلے جاتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی تھے جن کے پاس جبریل امین آئے. حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتے تھے. ایک صورت یہ ہے کہ وہ خود اپنے جسم کے ساتھ تشریف لائیں اور اس مقام سے وہ جدا ہو جائیں، اپنے گھر سے نکلیں اور یہاں آئیں. ہمارے ہاں صوفیہ نے خاص طور پہ اس پہ بحث کی ہے. صاحب روح المعانی نے پوری اپنی تفسیر میں 3 یا 4 مقامات یاد پڑھتے ہیں. انہوں نے مکمل اس پہ لکھا ہے کہ جبریل امین اپنی جگہ پہ ہوتے تھے، اپنے گھر میں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں ٹائم کی ٹریولنگ ایسی ہوتی ہے کہ ارواح مقدسہ، اولیاء اللہ کی ارواح اور فرشتے اور جبریل امین ایک ہی وقت میں ایک جگہ بھی اور دوسری جگہ بھی ہو سکتا ہے. امکان کا انہوں نے اظہار کیا ہے. وقوع جبریل امین کے ہاں ہوا ہے، اور جبریل امین اپنی جگہ سے جدا نہیں ہوتے تھے اور ادھر بھی موجود ہوتے تھے. نگاہ یہاں بھی ہے اور ایک لمحے میں آسمانوں تک بھی ہے. لمحہ کیا، وہ بھی بڑی چیز ہوتا ہے، مائکرو سیکنڈز. اگر یہ ہو سکتا ہے، مانا جا سکتا ہے کہ جبریل امین سدرۃ المنتہی میں اور وہاں سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو یہ جبریل امین نور ہے نا، فرشتے نور ہیں، تو نور کی حرکت ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ اتنی تیزی کے ساتھ کہ وہ وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. اس قدر تیزی کے ساتھ کہ وہ دونوں مقامات پر بیک وقت موجود ہے. چشم زدن میں وہ آنا اور چشم زدن میں اس وحی کا ختم ہو جانا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کیفیت سے نکل آنا، یہ اگر ممکن ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تشریف لے جانا کیسے ناممکن؟ اس کی تیسری دلیل عرض کریں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور اب وحی کو نہ مانے تو یہ بات الگ ہے، لیکن جسم کا منتقل ہونا، حدود نے آ کے خبر دی، اس نے کہا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور بہت بڑا تخت ہے اس ملکہ کا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس تخت کو یہاں لے آئے. تخت جسم ہے، اس کا وزن ہے، اور مختلف جو بیٹھے ہوئے تھے مختلف آرائیں. وقال الذی عندہ علم من الکتاب، اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم نے کتاب کا علم دیا تھا، جسے کتاب کا علم تھا، اللہ تعالیٰ ہی نے آخر آیت فرمایا تھا. اور کس نے دیا تھا؟ اللہ ہی نے. تو اس نے کہا انا آتی کبھی، حضرت میں اس تخت کو یمن سے شام منتقل کیے دیتا ہوں، یا جہاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت تشریف فرماتے، قبل ان یرتد الیک طرف، قبل اس کے کہ آپ کی پلک ایک مرتبہ اٹھے اور دوبارہ آ کے ملے. کتنا وقفہ ہوتا ہے؟ پلک جھپکنا، پلک جھپکنے سے بھی کم وقفے میں آپ
کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. فلما رہا، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو وہ تو پاس ہی پڑا ہوا تھا. بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. تو قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ نہ ہوا کہ جسم یوں بھی منتقل ہوتا ہے. اگر قرآن پہ ایمان ہے تو بھلا بتائیے یہاں اس آیت کریمہ کا کیا کرنا ہے؟ بڑے سے بڑا آدمی اس کی تعبیر اور توجیہ سے عاجز ہے، الا یہ کہ وہ گمراہی کی طرف چل پڑے. وگرنہ سب مانتے ہیں، اہل سنہ کیا اور اہل تشیع کیا اور کوئی اور کیا، سب مانتے ہیں کہ یہ ہوا ہے. اختلاف اس میں ہے کہ یہ ولی کی کرامت تھی یا نبی کا معجزہ تھا علیہ السلام. یہ ایک الگ بحث، لیکن جسم کا منتقل ہونا تو بہرحال ثابت ہے. اور اتنی قرآن جو کہتا ہے کہ لیلن، رات کے، یہ نکرہ ہے نا، لیلن، رات کے ذرا سے حصے میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے یہ پورا واقعہ ہو گیا. تو ٹائم میں ٹریولنگ، منتقل کرنا ایک چیز کا دوسری چیز کی طرف، یہ سب چیزیں کیوں نہیں ممکن؟ ایک اور دلیل آپ سے عرض کریں. آپ کبھی غور کیجئے گا، اور بچپن میں اس پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے، فضا صاف ہو تو ہوتا یہ ہے کہ جب بادل گرجتے ہیں، آپس میں ٹکراتے ہیں، تو اس ٹکراؤ سے بجلی پیدا ہوتی ہے. بجلی پہلے نظر آتی ہے اور گڑگڑاہٹ بعد میں ہوتی ہے. بس اس پہ غور کر لیا جائے. نبوت جن چیزوں کی دعوت دیتی ہے ان میں سے ایک چیز کی تصدیق کے لیے، تاکہ نالائقوں کو ایمان کی طرف دعوت دی جائے. اس کائنات میں اللہ بے شمار نشانیاں رکھے ہوئے. ہمیشہ بادل ٹکراتے ہیں اور ٹکرانے سے ایک چیز یہ پیدا ہوتی ہے، لائٹ. ایک چیز یہ پیدا ہوتی ہے، ساؤنڈ، صوت، آواز، نور اور آواز. اور تیسری چیز بارش کا برسنا. اب پہلی چیزوں کو دیکھ لیں، ہمیشہ لائٹ پہلے آتی ہے، آواز بعد میں آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز سے زیادہ طاقتور لائٹ ہے، نور ہے، جو کہ ٹریول کرتا ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے. یہ اتنی لطیف چیز ہے. اس لیے روشنی سے بھی تیز تر سفر، لائٹ ایئرز، لائٹ جو ٹریول کرتی ہے، اب تک سب سے بڑا میڈیا یہ دریافت ہو گیا نا، اس سے بھی تیز تر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ تھی. اس کے ماننے میں کیا حرج؟ عام حالات میں جسم غالب ہوتا ہے اور روح مغلوب ہوتی ہے، اور جب خاص حالات پیش آتے ہیں تو روح غالب ہو جاتی ہے، جسم مغلوب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ نہایت لطیف چیز روح ہے. جسم اس کے مقابلے میں میٹیریلسٹک ہے، مادی چیز ہے. روح بہت ہی کم وزن رکھتی ہے. اب اس کی مثال نہیں دیکھتے؟ مشکیزہ ہے، اسپین میں اب بھی بکتے ہیں، ہندوستان میں بھی دیکھنے میں آتے ہیں. مشک ہے، پھینکیں دریا میں، ممکن ہے ڈوب جائے، کبھی ڈوب بھی جاتی ہے. اس میں پانی داخل ہوتا ہے، اسے نیچے لے جاتا ہے. اور اس میں پانی کی بجائے اس مشکیزے چمڑے سے کہیں لطیف چیز آپ ہوا کو داخل کر دیں تو ہوا داخل کر کے اس کا منہ بند کر کے لوگ ایسے ہی پرانے زمانے میں دریا کو عبور کرتے تھے نا. ہمایوں کے واقعات نہیں پڑے؟ جنگ پیش آ گئی اور ہمایوں ڈوب جاتا، بچانے والا کون تھا؟ ایک آدمی مشکیزہ
اس کو ایک دن کی سلطنت دے دی. جب سلطنت دے دی تو اس سے پوچھا گیا کیا؟ اس نے کہا کہ آج سے سکہ جاری کرو چمڑے کا، مشکیزے کا. رہتی تاریخ تک اپنا نام درج کروا گیا. اس کے پاس مشکیزہ تھا. ہمایوں کو اس مشکیزہ جس میں ہوا بھری ہوئی تھی اس کے ذریعے اس نے پار کنارے اتار دیا. ایک بالکل لطیف چیز ہے، ایک کثیف چیز میں داخل ہو گئی ہے ہوا خالی چمڑے میں، اور ہوا کا حجم جتنا چمڑے کا حجم تھا ہوا اس کے بقدر داخل ہو گئی ہے. تو جو چمڑا تھا اس کی حیثیت گویا کہ ختم ہو گئی اور ہوا کی حیثیت اس پہ غالب ہو گئی. یہی ہوا کرتا ہے کہ جب لطیف اشیاء کثیف اشیاء کے ساتھ ان کا رابطہ پیدا ہوتا ہے تو روحیں غالب آ جاتی ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اب یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر ہے کہ کثیف کا لفظ والعیاذ باللہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بات کی تشریح کے لیے عرض کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ان کی روح کے مقابلے میں غیر خفیف تھا. ہلکی پھلکی بڑی قوت اور طاقت والی روح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لطیف روح کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ قائل ہیں نا کہ اس امت میں بعض افراد کی ارواح کی کفالت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کرتی ہے، اس میں بنیادی طور پہ یہی چیز شامل ہے. ایک پورا مستقل موضوع ہے جس میں بات کرنے کے لیے گھنٹوں کا وقت درکار ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ اس رات کو ان کے جسم مبارک پر غالب آ گئی اور جسم گویا روح کے تابع ہو گیا، گویا کہ رہا ہی نہیں، روح ہی روح ہو گئی. تو اس کے لیے سفر کون سا مشکل تھا؟ وہ نور سے بھی زیادہ نور تھے اس رات میں. جب نور کی ٹریولنگ ساؤنڈ کی ٹریولنگ سے بیشتر جلدی ہے تو اس مبارک ہستی کی روح جو سراپا نور، انہیں کون روک سکتا تھا؟ وہ بھی جب اللہ نے بلایا ہو. یا تو اس کو انکار کر دیں کہ نبوت، فرشتے، حق تعالی شانہ کے امور، عالم امر کوئی چیز نہیں، ولیعوذ باللہ مسلمان ہی نہ رہے تو الگ بات ہے. اگر ان چیزوں کو مانتا ہے پھر کوئی اشکال نہیں ہے عقلاً بھی کہ ایسے ہوتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ ایک اور دلیل ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کتنا بڑا، کتنا مضبوط، ہوا اسے اٹھاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غدوہا شہر و رواحا شہر. جتنا عام حالات میں ایک گھوڑا دوڑانے والا ایک مہینے میں زمین کی مسافت کو طے کر سکتا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے تخت کو جب ہوا اڑاتی تھی، صبح کے وقت لے کے جاتی تھی ان کے آفس میں جہاں بھی، تو حضرت تشریف لے جاتے تھے علیہ السلام، اور یہ ہوا ایک مہینے کا سفر صبح کے وقت طے کر دیتی تھی. اور شام کو جب واپسی ہوتی تھی تو پھر ایک مہینے میں جتنا گھوڑا دوڑ سکتا تھا، جتنی بھی مسافت طے ہو سکتی تھی، وہ شام کو پھر واپس اپنے اصل مستقر پہ لے آتی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جہاں محل تھا. یہ مانا جا سکتا ہے، قرآن ہے. نہیں مانا جا سکتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نبوت اور قرآن پہ بات ہوگی. اور اگر مانا جا سکتا ہے تو اس میں کیا اشکال ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے پہ عقلاً پھر کیا اشکال ہے، کیا اعتراض ہے؟ اس لیے جاننا چاہیے، اس کو ایک اور طرح سمجھنا چاہیے. جس چیز کا نام زندگی ہے کہاں ہوتی ہے؟ نفس، اس کی قوت کہاں ہوتی ہے؟ یہ طے شدہ بات ہے
کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ کمزور زندگی نباتات کی ہوتی ہے۔ نباتات کی زندگی بہت کمزور ہوتی ہے۔ اس کمزوری کے باوجود آپ ایک رائی کا دانہ دیکھیں، پہاڑ کا پتھر چیر کے باہر نکل آتا ہے۔ کھجور کی گٹلی کو دیکھیں آپ، مٹی میں رکھی جاتی ہے اور وہ اس ساری مٹی کے بوجھ کو چیر کے خود بخود باہر نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں، اور اللہ جب برکت دیتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اصلھا ثابت، اس پودے کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، وفرع فی السماء، اور اس شجرہ مبارکہ، اس مبارک درخت کے پتے اور اس مبارک درخت کی شاخیں آسمانوں جیسی بلند ہوتی ہیں۔ سب سے کمزور نفس نباتات کا ہوتا ہے، اور اس سے آگے اگر آپ چلیں تو جمادات اور پتھروں کو چھوڑ دیجئے، پھر وہ حیوانات کا ہوتا ہے کہ حیوانات کا نفس وہ اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ طاقتور نفوس انسانی ہوتے ہیں۔ انسانوں کے نفوس اس سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ تو جب انسانوں کے نفوس کا یہ حال ہو کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوں، تو پھر اس میں چھنائی ہوتی ہے، اور اس چھنائی میں اللہ کے وہ بندے جو اپنی روح کو اللہ کے ذکر اور یاد سے منور کر لیتے ہیں، ان کے نفوس قدسیہ اور بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کی آنکھیں وہ کچھ دیکھتی ہیں جو عام آدمی نہیں دیکھتا، ان کے کان غیب سے وہ آوازیں سنتے ہیں جو عام آدمی نہیں سنتا، ان کا ذائقہ کبھی کبھی موت سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ یہ سارے حواس خمسہ میں ایک نئی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ ایسے ہیں اس امت میں کہ ان کے نفوس قدسیہ ریاضت، محنت، مجاہدہ، مشقت، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت اور اللہ کی نافرمانی کے مقابلے میں اپنی روح اور نفس کو باندھ کر رکھنا، اور اس کشمکش کے نتیجے میں جو اجلا پن ان کی روح کو حاصل ہوا، وہ کبھی سوتے ہیں تو اللہ کے وہ فیصلے خواب میں دیکھ لیتے ہیں جو لوح محفوظ پہ لکھے گئے، اور سونا تو درکنار، لوح محفوظ کو جاگنے کی حالت میں نظر ڈال کے دیکھ لیتے ہیں۔ اور تو مانتے ہی مانتے ہیں، کہاں جائیں گے جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں؟ مدارج السالکین نہیں پڑھی؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مارکے کی کتاب ہے مدارج السالکین، اس میں انہوں نے اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ تاتاریوں کے ساتھ جب ٹکراؤ ہونا تھا تو شیخ نے بار 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 یہ کہا کہ ہم جیتیں گے، ہم جیتیں گے، ہم جیتیں گے۔ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ آپ کہیے انشاءاللہ، تو شیخ مسکرائے اور مجھ سے کہنے لگے کہ فرمایا برکت کے لیے کہہ دیتا ہوں انشاءاللہ، وگرنہ تم اس شخص سے یہ بات کرتے ہو جس نے اپنی آنکھوں سے لوح محفوظ میں دیکھا ہے کہ ہم جیتیں گے۔ یہ ابن تیمیہ ہیں رحمہ اللہ، یہ ابن قیم ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ ان نفوس قدسیہ سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام کے نفوس ہوتے ہیں۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں بھی ایک جگہ اس چیز کا ذکر کیا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑھ کے نفس قدسی تھے، ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ پاک روح کس کی ہو سکتی؟ اگر نور سے مراد روح لے لیا جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا، تو مطلب یہ ہوا کہ روح مبارکہ سب سے پہلے پیدا کی گئی۔ یہ سب مانتے ہیں، کیا دیوبندی اور کیا بریلی، سب مانتے ہیں، اور اس میں حرج کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے مانا گیا،
زیادہ سے زیادہ اس حدیث پہ بحث ہوگی نا، یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں. اچھا مانا بھائی ثابت ہو گئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سب سے پہلے پیدا کی گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ میں سب سے زیادہ قوت اور طاقت رکھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کا یہ سفر وہ اس رات جو ہوا ہے تو ان کی روح ان کے جسم پر غالب آ گئی تھی. جس طرح نور اور روشنی ساؤنڈ سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے اور ٹریول کرتا ہے نور اور روشنی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریولنگ اس طرح کی تھی. اب اس پہ ایک نیا سوال اٹھتا ہے، اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان تمام عقلی دلائل کی بنیاد پر مانا کہ جسم اتنا تیز متحرک ہو سکتا ہے، اتنی جلدی اتنی حرکت کر سکتا ہے، تو کیا یہ واقعہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا؟ جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں خواب میں ہوا ہے. انشاءاللہ اس پہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں. اور جو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں بالکل ہوا ہے. تو بات تو امکان اور وقوع کی رہ گئی نا. ایک آدمی کہتا ہے کہ آج کراچی میں آسمان کا ایک ٹکڑا گرا اور اتنے ہزار آدمی مر گئے. دوسرا کہتا ہے جھوٹ بولتے. وہ کہتا ہے ٹکڑا گرنے کا امکان تو ہے، آخر اوپر ہے، چھت ہے، کس دن گر سکتی ہے. وہ کہتا ہے بالکل امکان ہے، وقوع نہیں ہوا. وہ کہتا ہے وقوع ہوا ہے. ایک ہے امکان، ایک ہے وقوع. ایک کہتا ہے کہ فلاں آدمی دنیا سے چلے گئے، اور دوسرا کہتا ہے کیا واقعی؟ تو یہ کیا ہے؟ امکان تو سب کے مر جانے کا. امکان تو اس کا بھی ہے کہ آج شام قیامت آ جائے، ساری دنیا ہی مٹ جائے، لیکن وقوع ہوگا کہ نہیں؟ وقوع نہیں ہوگا. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہر آدمی اپنی دلیل بیان کرے. ایک ہے امکان اور ایک ہے وقوع. ہر ممکن، ہر چیز جو امکان کے دائرے میں آتی ہے، ہر ممکن چیز جو محال نہ ہو، ممکن جو کہ عقلاً محال نہ ہو، تو مخبر صادق کی خبر کی تصدیق ضروری ہے. ہر ممکن چیز، ہر وہ چیز جو امکان کے دائرے میں آتی ہے اور محال نہیں ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ مخبر صادق کی خبر کی تصدیق ضروری ہے. ایک کہتا ہے کہ لاہور میں رمضان کا چاند نظر آ گیا. ممکن ہے، دیکھنا یہ پڑے گا کہ خبر کون دے رہا ہے. خبر دینے والا وہ ہے جس کو کوئی سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں ہے، کوئی نہیں مانتا. اور خبر دینے والا وہ ہے جو حکومت کا نمائندہ ہے، سچ اور جھوٹ کی تمیز ہے، مفتی ہے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے. اس مخبر صادق کی خبر کی تصدیق ضروری ہے. وہ کہتا ہے نہیں نظر آیا، ختم ہو گئی بات. ہمارے ہاں مدتوں یہ بات چلتی رہی کہ چاند پشاور اور ان علاقوں میں نظر آیا. اچھا وہاں کی رپورٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ مخبر خبر دینے والا صادق نہیں کاذب ہو، جھوٹا ہے، نہیں نظر آیا. اور اسی پشاور اور اسی جگہ کی اطلاع اگر رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین دے دے تو مخبر صادق ہے. جب خبر دینے والا سچا ہو تو ہم مانے نہ مانے تصدیق کرنی ہے، عقل میں آئے نہ آئے. مخبر صادق کی خبر کا اعتبار ضروری ہے. یہ اصول اور قاعدے کی بات ہے. دنیا میں کہیں آپ اس قاعدے کو آزما لیں. مخبر اگر سچا ہے، قرآن کریم اگر اللہ ہی کی جانب سے ہے، والعیاذ باللہ یہ کفر کی زبان میں ادھر سے بات ہو رہی ہے کہ قرآن کریم اگر اللہ ہی کی جانب سے نازل ہوا ہے، اللہ ہی نے بھیجا ہے،
اور اللہ پھر سچ بولتا ہے، تو خدا جو خبر دے رہا ہے اگر اس کی تصدیق کرنی ہے تو مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پاک دامن عورت ہے، اور اگر خدا کی خبر کا اعتبار نہیں ہے تو اس کائنات میں کوئی ایک ثبوت ان کی پاکیزگی کا نہیں۔ ماں ہی خبر دیتی ہے نا کہ تم فلاں کے بیٹے ہو، جھٹلا لے اس خبر کو۔ پھر ہمیشہ مخبر صادق کی خبر کا اعتبار ضروری ہوتا ہے۔ حق تعالی شانہ اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اس کی طرف کسی بھی قبیح چیز کی نسبت کی جائے، وہ خود بھی سچا، اس کا کلام بھی سچا، وہ جو کچھ بھیجا ہے حق کے ساتھ، اور جو کچھ اس نے خبر دی ہے سب کی سب حق اس نے خبر دی ہے۔ اسی لیے اس نے اپنی خبر کے خلاف بات کرنے والوں پہ لعنت بھیجی ہے، وَعَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور لعنت پڑے ان پہ جو مریم کے متعلق کچھ ایسی ویسی بات کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ اس کردار کی عورت ہے، اگر خدا گواہی نہ دے تو پوری عیسائیت کی دنیا مل کے ثابت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور بھی گواہ اس کا ہے۔ اس لیے کہ یہ سب چیزیں اس وقت کی ہیں جس زمانے میں خود تاریخ بھی اس دقت سے نہیں لکھی جاتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے واحد نبی ہیں جو ہسٹری کی فل لائٹ میں آئے ہیں۔ ان کی تعریف، ان کی مدح و ثناء، ان کے دن رات کے مشغولات اور مصروفیات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو کہاں روایت کرتے، جو الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگے ہیں وہ بھی لکھے ہوئے۔ تاریخ کی اتنی روشنی میں آئے کہ جو کچھ کفار مکہ نے کہا اجمالاً صحیح لیکن تذکرہ ملتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنے بڑی سچائی ہے ان کے ہاں۔ ہم سچائی پہ نہ بات کر لیں پہلے۔ اصل میں جو سچائی جس چیز کا نام ہے، سچ جسے کہتے ہیں، یہ سچ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اسے پرسونیفائی کر لیا جائے، جیسے یہ شیشہ ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ پین ہے۔ سچ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ سچ اخلاقی اقدار، اور سچ حکایت جو ہوتی ہے وہ واقع کے مطابق ہو جائے، واقع کے خلاف ہو جائے تو جھوٹ ہے۔ ایک کہتا ہے باہر بارش ہو رہی ہے، اس نے حکایت روایت یہ بتائی نا باہر بارش ہو رہی ہے۔ اب دوسرا، اس حکایت کا واقع کے مطابق ہونا چاہیے، جا کے دیکھا اس نے جو کچھ اس نے حکایت بیان کی تھی واقعہ کچھ اور تھا کہ باہر سورج نکلا ہوا تھا، تو یہ جھوٹ ہو گیا۔ بارش ہو رہی ہے تو سچ۔ اس لیے جو حکایت واقع کے مطابق ہو اسے سچ کہتے ہیں۔ کہا کہ پتھر گر پڑا ہے، جا کر دیکھا پتھر گرا ہوا تھا، اسے کہا جی ہاں آپ سچ کہتے ہیں۔ اچھا میں گیا تھا وہاں تو کوئی پتھر نہیں تھا، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ حکایت جو ہوتی ہے وہ واقع کے ساتھ تطبیق دی جاتی ہے کہ واقعہ بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ امکان ہے پتھر کے گرنے کا، لیکن وقوع بھی ہوا ہے یا نہیں۔ یہ وہ سچ اور جھوٹ ہے جو ہم لوگوں کے ہاں ہے۔ اس لیے کہ ہم سے دونوں نسبتیں ممکن ہیں۔ سمجھنے کی بات ہے، عام آدمی کے لیے دونوں نسبتیں ممکن ہیں، سچ بھی بول سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بارش ہوئی اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بارش نہیں ہوئی۔ یہ دونوں نسبتیں سچ اور جھوٹ کی عام انسانوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جب بات نبوت تک پہنچ جائے تو وہاں پہنچ کے ایک ہی نسبت رہ جاتی ہے، اور یہ کہ نبی نے جو کچھ کہا سچ وہی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ اس بات کو کہیں کہ ہاں ہاں نبی نے سچ کہا ہے؟ وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ، بَایمانہ کہ میں بھی اتنا معتبر ہوں، میری تصدیق یہ نہیں ہے۔ نبی لازم الصدق ہے، نبی جو کچھ کہتا ہے وہ سچ ہے۔
نبی کے قول میں جھوٹ کا احتمال ہی نہیں ہے۔ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سچ اور جھوٹ کے تابع ہیں، ہمارا سچ اور جھوٹ پرکھ لیا جاتا ہے، اور نبی کے معاملے میں سچائی نبی کے تابع ہے۔ نبی جو کہہ دے وہ سچ ہے، وہ کہتا ہے زندہ ہے زندہ ہے، وہ کہتا ہے مردہ ہے مردہ ہے، وہ کہتا ہے آسمان پھٹ گیا، وہ کہتا ہے معراج پہ گیا۔ وہاں سچائی نبی کے تابع ہوتی ہے، اور نبی ہمیشہ جو کچھ کہتا ہے وہ سچ ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ تک ہم تک جو روایت پہنچی ہے کیا راوی سچے تھے، وہ ہر ایک کو حق ہے کہ اس کو چیک کر لے، لیکن حقیقت میں جو قول نبی کا ہوتا ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ سب کے سب جو ہوتا ہے نبی لازم الصدق ہے، اسی لیے جو کچھ وہ کہتا ہے وہ سچ ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قولہ الحق، ان کا ہر فرمان سچ۔ وہ کہہ دیں کہ اوہ ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، کون ہے جو یہ کہے کہ پتہ نہیں، ولیعذ باللہ کافر ہو جانا ہے؟ وقت نے ثابت کر دیا آئندہ آنے والے 25 سال میں کہ نبی، پھر صدیق اور پھر عمر اور عثمان دونوں شہید رضی اللہ عنہ۔ نبی جو کچھ کہتا ہے وہ سچ، نبوت جو خبر دیتی ہے سو سچ۔ اس لیے ایک تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اصدق الناس تھے، سب سے زیادہ سچی خبر دینے والے لوگوں میں سب سے زیادہ جن کی قول، جن کی بات سچ تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس سے بھی بڑھ کر کہیں اصدق الانبیاء، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے اعلیٰ مقام پر، اتنی باریکی کلام میں اتنے زبردست الفاظ کا انتخاب، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی صداقت کے اعلیٰ ترین مقام پہ، اور اس سے بڑھ کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں، اصدق الحقائق تھے۔ یہ حقائق الہیہ اور حقائق نبوت جو سلسلہ نقشبندیہ میں آخر پہ پہنچ کے آتے ہیں، اور شیخ کو ایک طرح کا اختیار ہوتا ہے کہ اپنے سالکین کو ادھر سے لے جائے یا ادھر سے لے جائے، وہ حقائق کی دنیا اصدق الحقائق۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو چھوڑیے۔ اصدق الحقائق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں رحمتیں اور خدا کی شفقتیں ان کے شامل حال، اور اللہ ان کے قرب میں اپنا اور اضافہ فرمائے، اپنے قرب میں ان کا اور ان پر مزید رحمتیں برسائے۔ وہ اصدق الحقائق تھے۔ انہوں نے جب خبر دی ہے کہ میں ایسے گیا، میں نے یہ چیزیں دیکھیں، تو اب کون کہہ سکتا ہے؟ اس لیے صدق، سچائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھی۔ اور ہوتا یہ ہے کہ امکان عقلی ہوتا ہے اور وقوع نقلی ہوتا ہے۔ اچھی اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، تو صدق کی، سچائی کی اپنی کوئی مستقل حقیقت نہیں ہے، وہ افراد کی نسبت کے ساتھ حقیقت ہے۔ یہی حقیقت کی نسبت جب نبی تک پہنچتی ہے تو نبی تو جو کچھ کہتا ہے وہ سچ ہے۔ سچ وہاں تابع ہے نبی کے، وہاں جھوٹ نہیں ہوا کرتا۔ اگر وہاں جھوٹ ہونے لگے والعیاذ باللہ تو پھر ایمان اور کفر میں فرق ہی نہ رہے والعیاذ باللہ۔ اگر وہاں جھوٹ ہونے لگے تو پھر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ہم تو تسلیم کرتے ہیں، یہ سچائی ہماری تسلیم کے طور پہ، یہ نہیں ہے جیسے والد نے کہا کہ شدید گرمی پڑ رہی ہے، اب بچہ چلا جائے کہ شدید گرمی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور ایک بچہ کہتا ہے ابو نے کہا بالکل صحیح ہے، اس نے نہیں دیکھی دھوپ، کہتا ہے صحیح ہے۔ یہ جو تصدیق دوسرے اس بچے نے کی ہے نا، گویا کہ ایمان یہ ہے۔ ہماری کیا مجال ہے
کہ ہم حضرت حق کا مشاہدہ کریں. ہماری کیا مجال کہ جنت اور جہنم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آ کر اطلاع دی. مخبر صادق کی خبر کا اعتبار ضروری ہے، اور مخبر صادق بھی وہ جہاں سچ اس کے تابع. اس سے لگتی پھپتی ایک بات عرض کریں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حق سچائی ان کے تابع، وہ جو فرما دیں وہ سچ ہے. آپ اندازہ کیجئے کس غضب کی دعا مانگی ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے، فرمایا رحم اللہ علی، اللہ کی رحمت و علی آپ پہ. اللہم ادر الحق حیث دار، اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے. یہ نہیں کہا کہ علی کو حق کے تابع کر، فرمایا حق کو علی کے تابع کر دے. یہاں سچائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے، جو فرما دیں سو سچ ہے. اور وہاں پہ حق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے تابع ہے. علی جو اجتہاد کر دیں، علی جو فیصلہ فرما دیں، حق وہی ہے. ایسے ہی تو نہیں ام المومنین رضی اللہ عنہ بعض وجوہ سے جو در حقیقت بڑے حضرات کی بعض غلط فہمیوں کی بنا پر تھا، تشریف لے جا چکی تھی، اور جب پلٹی ہیں تو انہوں نے خود کہا کہ اللہ کی قسم حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے 10 بیٹے ہوتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا رنج اس سے ہوا ہے کہ میں علی کے مقابلے میں چلی گئی رضی اللہ عنہ. ام المومنین رضی اللہ عنہ سے یہ اجتہادی خطا ہوئی تھی. اہل سنہ ہم لوگ اسی بات کے قائل ہیں کیونکہ یہ اجتہادی خطا تھی. یہاں سچ تابع ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہاں فرمایا اللہم ادر الحق کا حیث دار، اللہ حق کو ادھر لے جا جدھر علی چلے جائیں. دعا فرمائی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اپنا تو یقین ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہوئی ہے. اسی لیے امام اعظم ہمارے مولا و آقا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قول اور عمل کو دیکھتے تھے، پھر فتویٰ دیتے تھے. اسی لیے سیدنا عمر، علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تینوں بانی مبانی تھے فقہ حنفی کے. تو سچ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو گیا، اور حق کے لیے فرمایا اللہ علی کے تابع کرتے رضی اللہ عنہ. ترمذی میں یہ روایت دیکھ لیجیے گا جہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مناقب آتے. یہ بات تو تھی عقلی امکانات کی. کہتے ہیں کہ امکان ہے کہ مادہ میٹر اتنی تیزی سے موو کرے کہ اس کائنات کی حدود سے نکل جائے. اچھا واقع بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہم کہتے ہیں واقع ہوا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. دونوں چیزیں پوری ہو گئی. رہ گئی آخری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج تھی کیا. ایک چیز تو یہ مانی گئی ہے کہ ایک روحانی کیفیت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طاری کی گئی. دوسری بات یہ مانی گئی ہے جس کے ماننے میں سر سید ہیں، انہوں نے تفصیل سے اسے لکھا ہے اور اس کو بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے اسے ایک خواب قرار دیا ہے. اور تیسری بات کہ جس میں مبارک اور روح دونوں کو معراج کرائی گئی ہے، یہ 3 آ رہا ہے. یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ ہم اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد مبارک اور روح دونوں معراج سے مشرف ہوئے. اگر اسے ایک روحانی چیز مان لی جائے، جیسا کہ مرزائیوں کا بھی خیال ہے کہ ایک روحانی کیفیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ طاری کر دی گئی، تو آپ پہلے تو قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو معراج کا واقعہ ہے
وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَهَا، اور وہ جو چیز ہم نے آپ کو دکھائی تھی، رویا، ہم نے اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا کہ کون اس کی تصدیق کر کے مومن ہوتا ہے اور کون اس کی تکذیب کر کے کافر ہوتا ہے۔ ایسی شدید آزمائش تھی، تو جس آزمائش کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ایمان اور کفر کی کسوٹی قرار دیا ہو، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ صرف ایک روحانی تجربہ تھا؟ اگر یہ صرف ایک روحانی تجربہ تھا، جیسے کہ مرزائی کہتے ہیں اور لوگ عقل جو اپنے آپ کو عقل پسند کہتے ہیں، لبرلزم کے جو قائل ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس روحانی تجربے کو ماننے میں کفار مکہ کو آخر حرج کیا تھا؟ یا اگر اس روایت کو مان لیا جائے کہ کچھ مسلمان بھی مرتد ہو گئے تھے والعیاذ باللہ، فرض کیجئے اس روایت کو وہ صحیح ہے، تو اس روحانی چیز کو ماننے میں حرج کیا تھا؟ اور اگر اسے مان لیا جائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسرا موقف کہ یہ خواب تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ظاہر کر دیا، تو کیا کفار مکہ اور بصورت صحت روایت ثانیہ کہ کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، تو یہ سارے کے سارے اتنے بے شعور لوگ تھے کہ ایک آدمی اپنا خواب بیان کر رہا ہے اور یہ اسے ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا رہے ہیں؟ کوئی آدمی نہیں ایسا ہوتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، دیکھا ہوگا خواب آپ نے، خواب تو کچھ بھی آ سکتا ہے۔ اور اس خواب کو روحانی کیفیت یا اس خواب کو اللہ نے ایمان اور کفر کا دار و مدار بنا دیا اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو یہ دکھایا اس لیے کہ لوگ آزمائش میں پڑ جائیں، ہم جانچیں کہ کون ہے جو آپ کی زبان کی تصدیق کرتا ہے اور جو کون ہے جو آپ کی زبان کی تردید کرتا ہے۔ یہاں بھی جو لفظ رویا آیا ہے نا، خواب، رویا واقعی حقیقت میں عربی میں خواب کو ہی کہتے ہیں۔ یہیں سے سر سید بھی بہکے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ رویا خواب، یہیں سے مرزائیوں نے بھی، انہوں نے بھی سر سید سے ہی لیا کہ یہ خواب تھا۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ خواب تھا تو یہ اللہ کے بندو کچھ سمجھو یار، غور کرو۔ خواب پہ بھی کبھی اس طرح ہوا کرتا ہے کہ لوگ جھگڑنے لگے، آپ نے خواب دیکھا اور نہیں دیکھا، اور پھر خدا اس کو ایمان کا معیار بھی قرار دے دے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَهَا إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کی جانچ ہو، لوگوں کی پڑتال ہو، لوگوں کو ہم امتحان میں ڈالیں۔ اس لیے یہ رویا رویت کے معنی میں ہے، رویا بمعنی خواب نہیں ہے۔ رویا کا ایک مطلب خواب اور دوسرا مطلب رویا کا رویت، دیکھنا۔ ہم کہتے ہیں دکھایا تھا، وہ کہتے ہیں خواب تھا۔ روحانی تجربہ اور خواب مان لیا جائے تو جھگڑا کیا؟ پھر وہ کسوٹی کیسے بنا؟ اور پھر اس لغت کا سہارا لے کے وہ دو روایات اور نقل کر دیتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ فرمایا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اب تک جتنی دو چار چیزیں جو بھی اللہ کی توفیق سے نظر سے گزری ہیں، ام المومنین رضی اللہ عنہا نے یہ نہیں کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے زیادہ سے زیادہ اگر اس بات کا اظہار فرمایا ہے تو قرآن کی تشریح انہوں نے بیان کی ہے اپنی زبان میں، یہ تو نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اور لے دے کے پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ رہ گئے، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے ہیں، خبر واحد رہ گئی نا۔ خبر واحد کو آپ عقیدے میں کہاں رکھیں گے؟ عقائد میں جو عقیدے اس درجے کے ہوں کہ کسوٹی اور پرکھ ہو جائے، وہاں پہ خبر واحد نہیں ہوتی۔ یہ خبر واحد تو احکامات میں پھر چلی جاتی۔ اول تو یہ دونوں صحابہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایات قابل تسلیم ہی نہیں ہیں، اور فرض کر لیجئے تسلیم کیے جانے کے بھی قابل ہیں، تو اس کے مقابلے میں بات سنیے، یہ 40-50 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو گواہیاں دے رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح دونوں سمیت گئے تھے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اور پھر رویا کا اگر لفظ آپ یہاں کہتے ہیں کہ رویا کا لفظ خواب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ عبد کا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ
اللہ کی ذات پاک ہے، بے عیب ہے، بلا ریب، ہر عیب سے پاک ذات ہے۔ اسرا بعبدہ، راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو۔ اگر رویا آپ خواب کے معنی میں لے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں عبد کس معنی میں لینا ہے؟ عبد اگر آپ کہیں کہ صرف روح کے معنی میں لینا ہے تو پوری عربی لغت میں کہیں بتائیے کہ عبد روح کے معنی میں استعمال ہوتا ہو۔ آپ کہیں کہ عبد جسم کے معنی میں لینا ہے تو یہ بھی استعمال نہیں ہوتا۔ عبد کہتے ہی، بندہ کہتے ہی جسم اور روح کے مجموعے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے تھا سبحان الذی اسری بروحہ، ان کی روح کو لے گیا، تو روح کو لے گیا۔ اگر عالم بیداری میں لے گیا تھا تو پھر ایک روحانی تجربہ، اس کو وہاں سے تائید ملے گی۔ اگر روح کو سونے کی حالت میں لے گیا تو خواب تھا، پھر اس میں جھگڑے کی کیا بات تھی؟ یا پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا سبحان الذی اسری بجسدہ، پاک ہے اللہ کی ذات جو اپنے بندے کے جسم کو لے گئی، تو پھر روح کہاں گئی تھی؟ اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، اور رویا میں پھر بھی احتمال جس کو آپ کہہ رہے ہیں رویا اور رویت دونوں ہیں، اگرچہ عربی لغت سے، شاعری سے سب شہادتیں ملیں گی کہ رویا رویت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، عبد کے بارے میں تو وہ شہادت بھی نہیں ملے گی کہ عبد کے لفظ سے صرف روح مراد ہو یا صرف جسم مراد ہو، دونوں کا مرکب مراد ہوتا ہے۔ تو قرآن کی اس کھلی ہوئی آیت کے سامنے میں کسی بھی روایت کی پھر کیا حیثیت رہ جاتی؟ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جب یہ کہا ہے تو ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھو ہم نے اس معراج کو آزمائش بنا دیا تھا۔ وہ آزمائش ایمان اور کفر کی آزمائش تھی، بشرطے کہ اس کو تسلیم کیا جائے کہ کچھ لوگ ایمان لانے کے بعد اس واقعے کو سن کے مرتد ہو گئے تھے۔ حدیث میں آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی صبح کو تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتنۃ للناس، لوگوں کے لیے یہ آزمائش ہو گئی۔ ابو جہل آ رہا ہے، حرم شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور آپ نے اسے بتایا، اس نے کہا آپ اپنی زبان پہ قائم رہیں گے، میں بلاؤں لوگوں کو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بلاؤ۔ لوگ آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرنا شروع کیا تو حدیث میں آیا ہے کہ لوگ حیرت سے دیکھنے لگے اور انہوں نے اپنے سر پکڑ لیے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ راتوں رات یہاں سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کی سیر اور پھر واپسی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر انہوں نے اپنی عقل کے مطابق دو باتیں کی۔ پہلی بات اور دوسری دونوں میں بری طرح پٹے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر آپ گئے تھے تو آپ راستے کا کچھ حال بیان کیجیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی میں راستے میں جب واپس آ رہا تھا تو تمہارا فلاں قافلہ جو تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، میں نے انہیں دیکھا راستے میں، تو ایک اونٹ ان کا گم ہو گیا تھا، بیچارے بڑے پریشان بھاگے مارے پھر رہے تھے ادھر ادھر، اور میرا خیال ہے کہ کل صبح تک وہ پہنچ جائے گا۔ اگلے دن صبح جب وہ پہنچے تو یہ جنہوں نے سوال کیا تھا اس جستجو میں تھے، اور گئے اور پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں واقعی ہمارا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا فلاں رات کو، اور ہم اس کے بارے میں بہت پریشان بھاگے بھاگے پھر رہے تھے۔ یا منہ کی کھائی۔ اور اب آ گئی دوسری چیز، انہوں نے کہا اچھا ہم میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ دیکھی ہوئی ہے وہاں مسجد، یہ کوئی چیز تھی نا، اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہاں کچھ نہیں تھا اور مسجد ایک ساتھ 300 سال کے بعد بنی ہے، انہیں اس حدیث پر بھی غور کر لینا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز دیکھ کے آئے تھے اس چیز کو بہت سے لوگ سفر کر کے گئے تھے اور پہلے ہی سے دیکھے ہوئے تھے، جیسے عربوں کا سفر ہوتا تھا، تجارتی قافلے چلتے تھے، لوگوں نے دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ سے ہم اس جگہ کے بارے میں کچھ سوالات کریں تو آپ جواب دے دیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں جواب دوں گا۔ اور آپ نے فرمایا میرے لیے زندگی کے مشکل ترین دنوں میں سے وہ ایک دن تھا
جتنی تکلیف اور دکھ مجھے اس وقت ہو رہا تھا، اب ظاہر ہے جہاں بھی کوئی آدمی جاتا ہے وہ دروازے گھڑکیاں چیزیں تھوڑے ہی گننا شروع کر دیتا ہے کہ اس بلڈنگ میں کتنے دروازے اور کتنی کھڑکیاں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سوچ اور فکر میں تھا کہ ان کے سوال کا کیا جواب دوں گا اگر یہ پوچھیں گے اس جگہ اور مکان کی تفصیلات، اور وہ گھر، وہ مسجد ایلیا، اسے اللہ کے فرشتوں نے اٹھایا اور سیدنا عقیل بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کو متعلق فرمایا کہ عقیل کے گھر کے اوپر لا کے رکھ دیا. یہ میٹر کی ٹریولنگ ہے، یہ میٹر کو ٹرانسفر کرنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹائم کی ڈیوریشن میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے وہاں سے اٹھایا اسے اور لا کے یہاں رکھ دیا. اب یہ مجھ سے پوچھنے لگے تو آپ نے فرمایا پھر میں گنتا رہا اور انہیں جواب دیتا رہا، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو معراج تھی وہ جسمانی طور پہ ہوئی تھی، ورنہ کوئی معنی نہیں ہے. اگر خواب ہو، روحانی ہو تو پھر تو کوئی معنی نہیں ہے. روحانی طور پہ معراج ہو کسی کو، ابن عربی رحمۃ اللہ اپنے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں، بایزید بستامی نقل کرتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ اس قسم کی باتیں تحریر فرماتے ہیں. پھر فرق کیا ہے؟ اور خواب ہو تو خواب تو بہت دیکھتے ہیں، خواب تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. اس کو حجت اور ایمان اور کفر کا دار و مدار بنا دینا، یہ پھر کیسے ہوگا؟ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ مانا جائے کہ جسم مبارک اور روح مبارکہ دونوں لے جائے گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج حقیقت میں جسمانی طور پر تھی. یہی اہل السنہ کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ اسی پہ موت دے اور قیامت میں اسی عقیدے کے ساتھ زمرہ صالحین میں ہمیں شامل رکھے.